جس نے صرف اپنا دودھ پلایا ہے، پیدا نہیں کیا، اس کے ساتھ یہ حسن سلوک ہے. اور سگی ماں ہوتی تو آپ ایک جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کو کمپلیٹ ہونے کے بعد اس میں کچھ قیدی پکڑے جاتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں. قیدی گرفتار ہوئے، عورتیں بھی اور مرد بھی. مال غنیمت کے طور پر ان کا بٹوارا ہو گیا. کوئی کسی کو غلام کے طور پر دے دیا گیا، کسی کو لونڈی کے طور پر دے دیا گیا. آپ کو بھی کچھ غلام یا لونڈی ملی. ابھی آپ انہی چیزوں میں مدد تھے، بٹوارا ہو ہی رہا تھا غلاموں کا، لونڈیوں کا. جنگ میں ان قیدیوں کو جو قید کیا گیا ان کا، اچانک ایک عورت کو آتے ہوئے دیکھا. آپ پہچان گئے کہ یہ حلیمہ آ رہی ہیں، قبیلے بنو سعد سے ہیں. آئی اور کہنے لگی محمد کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا ماں میں یہاں ہوں، بولو جلدی کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹے یہ کیا کیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے سنا ہے کہ جنگ کے اندر تم نے کچھ قیدیوں کو اریسٹ کر لیا ہے. آپ نے فرمایا ہاں. کہا ان میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں؟ فرمایا ہاں. اے ماں اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اور ہمارے صحابہ نے ان کو قید کیا ہے. فرمایا بیٹے کیا تمہیں معلوم ہے وہ کس قبیلے کے لوگ ہیں؟ فرمایا نہیں. اے ماں میں کیا جانوں، وہ مجھ سے لڑنے آئے، صحابہ سے لڑنے آئے، ہم نے بھی جنگ کی اور وہ گرفتار کیے گئے. کہا میرے بیٹے وہ قبیلے بنو سعد کے لوگ ہیں. جن عورتوں کو تم نے گرفتار کیا ہے وہ میری بہنیں، تیرے باپ کی بہنیں ہیں. تم نے اپنی خالاؤں کو، تم نے اپنی پھوپھیوں کو گرفتار کر لیا ہے. وہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری تمہارے باپ کی بہنیں ہیں، میری بہن. جب تم مجھے ماں کہتے ہو تو وہ تمہاری خالہ ہوئی، تمہارے باپ کی بہنیں جو تمہاری پھوپھی ہوئی. نتیجے تم نے اپنی خالاؤں کو اور اپنی پھوپھیوں کو گرفتار کر لیا ہے. اگر تم مجھے ماں کہتے ہو تو میری گزارش ہے کہ ان کو چھوڑ دو. آپ نے فرمایا ماں رکو، تمہارا احسان ہے میرے اوپر. آپ کے حصے میں جتنے بھی قیدی آئے تھے، آپ کو جو ملے تھے اور جتنے بھی قیدی ملے تھے، آپ نے اپنے اور اپنے خاندان کے حصے کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. ماں یہ میرے حصے کے، میں نے ان کو چھوڑ دیا، ابھی تھوڑا سا رک جاؤ. ظہر کی نماز کا وقت ہوا. آپ نے نماز کے بعد صحابہ سے کہا میں نے اس خاندان میں دودھ پیا ہے، یہ میری ماں ہے جس نے مجھے اپنی پستان کا دودھ پلایا ہے. ہمارے پاس جو قیدی ہیں وہی ان کی بہنیں ہیں، میری خالائیں ہیں، میری پھوپھیاں ہیں. میں نے اپنے حصے کے قیدی تو چھوڑ دیے. میرے ساتھیوں میرا مشورہ ہے کہ تمہارے حصے میں جو آئے تم بھی ان کو چھوڑ دو. میں تمہیں زبردستی نہیں کہوں گا، ہاں اگر تمہارا دل کرے اور میری بات ماننا گوارا ہو تو تم بھی چھوڑ دو. اس خاندان کی میری اوپر بہت احسان ہے، احسان کا بدلہ میں احسان سے چکانا چاہتا ہوں. سارے صحابہ اٹھے اور انہوں نے بھی اپنے اپنے حصے کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. یہ اس عورت کی بات مان رہے ہیں جو آپ کی سگی ماں نہیں ہے، اس عورت کی بات آپ مان رہے ہیں جو آپ کی سگی ماں نہیں ہے، جس نے آپ کو صرف دودھ پلایا ہے، پیدا نہیں کیا. سوچو اگر آپ کی وہ سگی ماں ہوتی تو آپ اس کا کتنا کہنا مانتے اور کتنی فرما برداری کرتے. ایک بیٹا ہونے کے لیے بول والو لیٹسٹ تقریر ہے، پوری زندگی میں یہ تقریر آج تک اس انداز کی نہیں جو آج میں نے آپ کے سامنے اس انداز سے ہم نے رکھ دی ہے. بیٹا ہونے کی حیثیت سے یہ کردار ہے. آپ اپنی سگی ماں کے لیے سنیں گے، سگی ماں کے لیے 6 سال کی عمر میں تو چھوڑ کے چلے گئے، 40 سال کے بعد آپ نبی بن گئے، رسول ہوئے، پیغمبر ہوئے. ایک دن اپنی ماں کی قبر پہ پہنچ گئے. سوچئے 6 سال کے بعد اب نبی اور رسول بن گئے، کتنے لمبا عرصہ. نبی اور رسول بننے کے بعد بھی اپنی ماں کو بھولے نہیں، قبر پہ پہنچ گئے.
مسلم شریف پڑھیے کتاب الجنائز دیکھیے زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ، اللہ کے رسول نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی، وَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، اس منظر کو دیکھیں، آپ اپنے ماں کی قبر پر جب پہنچے تو اپنے ماں کی قبر کو دیکھ کر رونے لگے۔ حدیث کے الفاظ دیکھو، اتنا روئے ماں کی قبر پر کہ ماں کی قبر پر روتے ہوئے ایسا روئے کہ آپ کو جن صحابہ نے روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رو پڑے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، آپ کے ارد گرد جتنے صحابہ تھے وہ سب رو پڑے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بھی روتے ہوئے دیکھا اسی قبر کے پاس، تو آپ نے اللہ سے گزارش کی، آپ نے فرمایا استاذنت ربی ان استغفر لها فی ان استغفر لها، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی، استاذنت ربی فی ان استغفر لها، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی، اے اللہ مجھے اس بات کی اجازت دے کہ میں اپنے ماں کی قبر پر کھڑا ہوں اور اپنے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں، اپنے ماں کی بخشش کی دعا کروں، اپنے ماں کے لیے رحم و کرم کی دعا کروں، اے اللہ تو مجھے اس بات کی اجازت دے دے کہ میں اپنے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر سکوں۔ اللہ کے نبی کہتے جب میں نے اللہ سے اپنے ماں کی مغفرت کی دعا کی اجازت مانگی، فَلَمْ يُوزَنْ لِي، تو اللہ کی طرف سے مجھے میری ماں کی مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت مجھے نہیں۔ رسول کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ماں کے لیے دعا کروں کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو جنت دے، اللہ کی اجازت نہیں، مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حالت کفر میں، اور میں کسی کو بھی کفر اور شرک کی حالت میں مرنے والے کو بخش نہیں سکتا، بخشش نہیں ہے اس کی، چاہے وہ رسول کی ماں کیوں نہ ہو، چاہے وہ رسول کا چچا ابو طالب ہی کیوں نہ ہو، اور جو دعا کرے گا اللہ نے کہا ہے محمد اپنے چچا کے لیے بھی اگر 70 مرتبہ بھی دعا کرو گے تب بھی میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ قبر چومنے اور چاٹنے والوں کے لیے دعائیں کرنا، چادریں چڑھانے والوں کے لیے دعائیں کرنا، شب برات کے دن پختہ قبروں پہ جا کے اگر بتیاں اور لالٹینیں چلا کر ان کے لیے دعائیں کرنے والوں سوچو محمد رسول اللہ کو اپنی ماں کی قبر پر مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت ہے، تم ان سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہو، ہماری دعا قبول ہوگی؟ سوچئے جب اللہ نے محمد رسول اللہ کو اپنے ماں کی قبر پر مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ملی تو اللہ کے نبی نے کہا استاذنتہ ان ازور قبرہا، اے اللہ پھر مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ماں کی قبر کی زیارت کر لیا کروں، کبھی کبھی آؤں اور ماں کی قبر کو دیکھ کر چلا جایا کروں، اپنے ماں کی قبر کو دیکھنے کی اجازت دے دے، میں اپنے ماں کی قبر کو کبھی کبھی آ کر اس کو دیکھ کر چلا جایا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی اجازت دے دی، قبر دیکھنے میں اپنے ماں کو یاد کرنے میں کوئی حرج نہیں، آؤ قبر دیکھ کر چلے جاؤ، رونا بھی ہو تو رو لو چلے جاؤ، یہ غم و فطرتی غم کے آنسو ہیں ٹھیک ہے چلے جاؤ، لیکن مغفرت کی دعا مت کرنا۔ جب اللہ کے نبی کو قبر کی زیارت کرنے کی اجازت مل گئی تو آپ نے مسلمانوں سے کہا، صحابہ سے فرمایا فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ، میرے صحابیوں تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے موت یاد آتی ہے، وہ قبر پہ جاؤ گے تو وہ قبر تمہیں اپنی موت یاد دلائے گی، قبروں پر جاؤ قبر تمہیں اپنی موت یاد دلائے گی کہ ایک دن ہمیں بھی اس جگہ پہ آنا ہے۔ یہ ماں ہونے کی حیثیت کردار تھا، بیٹا ہونے کی حیثیت سے کہ اپنے ماں کی قبر کی زیارت کرتے، بتاؤ کتنی بار جاتے ہو اپنے باپ اور اپنی ماں کی قبر پر، کیا وہ دعا یاد ہے؟ کیا آپ اپنے باپ کی قبر پر جا کر یہ دعا پڑھتے ہو؟ اللہم اغفر لہ
اللہ میرے باپ کو جنت دے دے. یہ تو وہ دعا ہے جو تم اپنے الفاظ میں مانگتے ہو. اللہ کے رسول نے میت کی دعا کو اپنے الفاظ میں بتایا ہے کہ یہ دعا مانگو جو میں سکھا رہا ہوں. کتنے لوگوں کو یاد ہے ابھی کھڑا کر کے پوچھ لوں, ابھی کہیں گے بس میں ہی ملا تھا کھڑا کرنے کے لیے اور کسی کو نظر نہیں گئی. مولانا صاحب آپ کی پورے بھرے مجمع میں مجھے ہی کو ذلیل کرنا تھا. اس کو یہ کون ہے جو یہ دعا کرے؟ اپنے باپ کی قبر پر جائیے اور دعا کیا کیجئے, اللہم ان کان محسنا فزد فی حسناتی. اللہ اگر میرا باپ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما. وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ. اللہ اگر میرا باپ برا تھا, میری ماں بری تھی, میرا بھائی برا تھا, میری بہن بری تھی, تو اللہ تو اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے, اس کو درگزر فرما دے. 25 سالوں سے تقریریں کر رہا ہوں, کھڑا کر کے پوچھو تو ابھی نماز یاد نہیں ہوگی صحیح, جنازے کی نماز بھی صحیح سے یاد نہیں. یہ ہے 25 سال کی تقریروں کا رزلٹ. یہ اللہ اپنے ماں کے لیے دعا کر رہے ہیں, اجازت نہیں ملی کیونکہ حالت کفر سے. اب مت پوچھنا مولانا صاحب میرا باپ چادر چڑھاتا تھا, بیٹا بیٹی مانگتا تھا, قبر پہ جاتا تھا, یہ کرتا تھا, وہ کرتا تھا, اس کے سامنے جھکتا تھا, باپ مر گیا کیا میں اپنے باپ کے لیے دعائیں مانگ کر سکتا؟ اب مت پوچھنا, جو میں نے حدیث پڑھ دی اسی میں جواب موجود ہے, اسی میں جواب موجود ہے. یہ اس نبی کی زبان سے نکل رہا. پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول میری ماں بھی زندہ ہے, میرا باپ بھی زندہ ہے, حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ماں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کروں یا باپ کے ساتھ؟ آپ نے کہا تیری ماں. پوچھنے والے نے پھر پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد؟ آپ نے کہا تیری ماں. کہا اللہ کے نبی اس کے بعد؟ آپ نے کہا تیری ماں. کہا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ. یعنی باپ سے 3 گنا زیادہ حسن سلوک کی مستحق تیری ماں ہے, جس نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا, اپنے پیٹ میں پالا, چلتی رہی پھرتی رہی, گڑبڑ لیتی تیرا خیال رکھتی, سوتی تو تیرا خیال رکھتی, اڑتی تو تیرا خیال رکھتی, تکلیف کے ساتھ تجھے اس نے جنا. اس لیے باپ سے 3 گنا زیادہ ماں حسن سلوک کی مستحق ہے. یہ وہ ہستی بتا رہی ہے جس کو ماں کی خدمت کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا. یہ وہ ہستی ہمیں درس دے رہی ہے کہ ماں کے ساتھ باپ سے 3 گنا زیادہ حسن سلوک سے پیش آؤ. یہ بیٹے ہونے کی حیثیت سے آپ باپ بھی تو ہوں گے, شادی کے بعد باپ بنتا ہے نا آدمی. بیٹیاں بھی ہوں گی, بیٹے بھی ہوں گے, کسی کی بیٹیاں ہوں گی, کسی کا بیٹا ہوگا, کسی کے پاس دونوں ہوں گے. اب باپ ہونے کی حیثیت سے نبی کا کردار دیکھیے. باپ ہونے کی حیثیت سے, بیٹا ہونے کی حیثیت سے آپ نے ماں کے ساتھ یہ کیا, اور باپ ہونے کی حیثیت سے اولاد کے ساتھ کیا کیا. ہم اپنی اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد خدیجہ سے 6 بچے پیدا ہوئے. سب سے پہلے جو بیٹا پیدا ہوا آپ کا, اس کا نام تھا قاسم, اور اسی جہت سے اللہ کے نبی کو کہا جاتا تھا ابو القاسم. قاسم کا انتقال ہو گیا, مکے میں پیدا ہوئے, قاسم کا انتقال ہو گیا. قاسم کی قبر کے پاس اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ان کو دفنایا گیا تو آپ رو رہے تھے. اس کے بعد آپ کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئی, زینب, رقیہ, ام کلثوم اور فاطمہ. اور فاطمہ کے بعد پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ. یہ بیٹا بھی مکے میں پیدا ہوا, اور چھوٹے پن میں بچپن میں اس بچے کا بھی انتقال ہو گیا. جب عبداللہ کا انتقال ہوا تو کافروں نے بہت پچھوکے لگائے, چڑھایا, اور چڑھاتے ہوئے کہا لوگوں خوش ہو جاؤ, محمد کا دوسرا بیٹا بھی مر گیا, اب محمد کا کوئی بیٹا نہیں رہا. محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی مر جائے گا, محمد کا دین بھی مٹ جائے گا. محمد کے مرنے کے بعد محمد کا نام و
نشان بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ باپ کا نام بیٹا روشن کرتا ہے، اور بیٹا رہا ہی نہیں تو محمد کا نام کون روشن کرے گا؟ اس سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن اپنے بیٹے کی قبر پر آپ گئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ تو مکے کی زندگی رہی۔ میرے بھائیوں غور کرو، آپ اور سنیں گے تو آپ تنگ رہ جائیں گے۔ بیٹیوں میں جو آپ کی ایک بیٹی سب سے بڑی تھی، اس کا نام زینب تھا۔ زینب تھا، پیدا ہوئی، بڑی ہوئی، ان کی شادی ہوئی، شادی کے بعد ان کا حمل بھی ٹھہرا، پیٹ میں بچہ ہے، حضرت زینب پریگننٹ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اور اسی وقت لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں۔ بیٹی کو بھی اجازت ملی، آپ کی بیٹی زینب بھی مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہی ہیں، ایک اونٹنی پر بیٹھ کر جا رہی ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں اور مدینہ کی طرف جا رہی ہیں۔ ایک دشمن جس کا نام حمار ابن اسود ہے، اس حمار ابن اسود نے اونٹنی کو تیر مار کے زینب کو گرانا چاہا تاکہ اونٹنی کو زخمی کر کے زینب کو پکڑ لیں اور گرفتار کر لیں۔ جب زینب کو ہم اریسٹ کر لیں گے تو اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے محمد ضرور آئیں گے، اور جب محمد آئیں گے تو ہم محمد کو پکڑ لیں گے، ان کو اریسٹ کر لیں گے، گرفتار کر لیں گے، اور جو مانگیں گے وہ مجھے مل جائے گا۔ یہ ارادہ تھا ان کا، لہٰذا انہوں نے اونٹنی کو تیر مارا حمار ابن اسود نے، لیکن تیر نشانے سے چوک جاتا ہے، نشانہ خطا کر جاتا ہے، اور تیر بجائے اونٹنی کو لگنے کے حضرت زینب کے پیٹ میں لگتا ہے، حضرت زینب کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، بچہ زمین کے اوپر گر جاتا ہے، سہارا دیا گیا، تسلی دی گئی، اور اسی حال میں حضرت زینب کو اونٹ پر سوار کر کے مدینہ لایا گیا۔ جب ہوش آیا اور زینب کو پتا چلا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ گر گیا، حمل ساقط ہو گیا، تو وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور حضرت زینب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی صدمے کو لے کر حضرت زینب بھی انتقال کر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کو پتا چلتا ہے کہ میری بیٹی زینب کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ آئے اور جب آپ کو دفن کیا جا رہا تھا، حضرت زینب کو مٹی دی جا رہی تھی، اس وقت اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ رو رہے تھے۔ جب مٹی دے دی گئی تب بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کسی ایک صحابی نے پیچھے مڑ کر ایسے ہاتھ پکڑا اور کہا اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بیٹی کا غم ہے، سب کو اپنی اولاد کا غم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس قبر کی طرف اشارہ کر کے اپنی بیٹی کی کہا یا افضل بناتی اصیبت فیا، میرے ساتھیو یہ میری سب سے بہتر بیٹی تھی، سب سے افضل بیٹی تھی جو میرے لیے پوری زندگی ستائی گئی، یہاں تک کہ میرے راستے میں شہید بھی کر دی گئی، بہت میرے راستے میں تکلیفیں پہنچائی گئی اور ہر تکلیف یہ خوشی خوشی برداشت کرتی رہی، یہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی۔ یہ ایک باپ کے دل میں اپنی بیٹی، جہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو چہروں پہ شکن آ جاتی ہے، بیٹا مانگا تھا بیٹی ہو گئی۔ اے بیٹیوں بیٹیوں میں تفریق کرنے والوں، قیامت کے دن کون سا منہ لے کر اٹھو گے، کون سا منہ لے کر اٹھو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے انتقال پر مٹی دیتے وقت روتے ہوئے کہتے ہیں یا افضل بناتی اصیبت فیا، یہ میری سب سے محبوب بیٹی ہے، سب سے چہیتی اور افضل بیٹی ہے جو میرے راہ میں بہت ستائی گئی، میری راہ میں بہت تکلیفیں پہنچائی گئی، یہاں تک کہ میری راہ میں اس نے اپنی جان بھی دے دی، اللہ کی راہ میں شہادت بھی قبول فرما لی۔ اور جب اسی بیٹی کا قاتل حمار ابن اسود فتح مکہ کے دن سامنے آتا ہے اور کہتا ہے آپ سب کو معاف کر رہے ہیں، مجھے بھی معاف کر دو، میں بھی آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں، میں نے بھی آپ کی بیٹی کے پیٹ کو پھاڑا تھا۔ تو آپ نے اس حمار ابن اسود کو دیکھا تو وہی پرانی اپنی بیٹی کی قبر پر دفن کرنے والا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور اپنی بیٹی کا پھٹا ہوا پیٹ یاد آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں لیکن اس کے باوجود آپ کہتے ہیں اے حمار تو نے مجھے بہت تکلیف دی
ہے, میری بیٹی کو قتل کر کے مجھے بہت تکلیف دی ہے, لیکن آج تو نے معافی مانگی ہے, جا اے ہبار جا, میں نے تجھے بھی معاف کر دیا, اے ہبار جا, میں نے تجھے بھی نظر انداز کر دیا. آپ نے اپنی بیٹی کے قاتل ہبار ابن اسود کو بھی نظر انداز کر دیا. آپ سوچئے بیٹی باپ ہونے کی حیثیت سے کیا کردار آپ نبھا رہے ہیں. زینب کے بعد رقیہ آتی ہے, بڑی ہوتی ہے, رقیہ کی فکر ہوتی ہے ان کا نکاح کر دیا جائے. آپ نے حضرت عثمان کو بلایا, آپ نے حضرت عثمان کو بلایا اور آپ نے بٹھا کے کہا عثمان یہ جبریل ہے, اے عثمان یہ جبریل ہے جو مجھے دکھائی دے رہے ہیں, تمہیں نہیں دکھائی دے رہے ہیں. اے عثمان یہ جبریل ہے. حضرت عثمان نے کہا اچھا کیا حکم ہے, کیا بتا رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں, اللہ کی طرف سے کیا پیغام لے کے آئے. اللہ کے نبی کہتے ہیں عثمان یہ جبریل ہیں, اللہ کی طرف سے یہ حکم لے کر آئے ہیں, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. جبرائیل بتا رہے ہیں اللہ نے فرمایا اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان سے کر دو. اے عثمان میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تمہیں اپنے پاس بلایا ہوں, میں اپنی بیٹی رقیہ کا ہاتھ تمہیں دینا چاہتا ہوں, تم میری بیٹی رقیہ سے نکاح کر لو. کہا اللہ کے نبی میں کیسے انکار کر سکتا ہوں, یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور میرے نبی کی بھی خواہش ہے, آپ کی بھی تمنا ہے, تو میں کیسے ٹھکرا سکتا ہوں. حضرت رقیہ کا نکاح ہو جاتا ہے, آپ چند دن اپنی بیوی رقیہ کے ساتھ رہتے ہیں. ادھر جنگ بدر کی تیاریاں ہوتی ہیں, پہلی جنگ شروع ہوتی ہے. حضرت عثمان کی بیوی رقیہ نبی کی بیٹی رقیہ کو چیچک کی بیماری نکلی ہوئی ہے, چیچک نکل آئی ہے. حضرت عثمان بدر کے مجاہدین میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں اے عثمان تم اپنی بیوی کی دیکھ ریکھ کرو, ان کو بیماری ہے, چیچک نکلی ہوئی ہے, تم ان کی خدمت کرو, تمہیں وہی ثواب ملے گا جو مجاہد کو جنگ میں لڑنے کا ملتا ہے. اگر ہم جنگ جیت گئے اور مال غنیمت لوٹا گیا تو تمہیں بھی اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا ہم سب کو ملے گا, صحابہ کو ملے گا, تمہیں بھی حصہ دیا جائے گا. تم میری بیٹی اور اپنی بیوی کی خدمت میں لگے رہو. صحابہ جنگ کر رہے ہیں, لڑائی لڑی جاتی ہے, جنگ ہوتی ہے اور جنگ میں جیت بھی حاصل ہوتی ہے. صحابہ کو اجازت مانگی جا رہی ہے, اے اللہ کے نبی آج ہم جنگ جیت گئے ہیں, 70 کافروں کو مارا اور 70 کافروں کو قید کیا گیا. اللہ کے رسول بڑی خوشی ملی ہے, کیا ہم منا سکتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی منا سکتے ہو. آج اللہ نے تمہیں اور ہمیں بہت بڑی خوشی سے نوازا ہے, آپ اس میں اللہ کا شکر ادا کرو. خوشیاں منا سکتے ہو لیکن جاہلیت والی نہیں, گناہ والی نہیں. خوشی کا جو انداز ہے وہ منا سکتے ہو. ابھی صحابہ خوشیاں ہی منا رہے تھے, اللہ کے نبی بھی خوشی میں شامل تھے کہ کسی نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے. ساری خوشیاں کافور ہو گئی, دھری کی دھری رہ گئی. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے جنازے میں جانا چاہتے ہیں. آپ پہنچتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹی کو قبر میں اتارا جا چکا ہے, تختے رکھے جا چکے ہیں, قبر میں اتارا جا چکا ہے اور مٹی دی جا رہی ہے. ایسے موقع پر آپ پہنچتے ہیں اور آپ بھی مٹی میں شامل ہو جاتے ہیں اور آپ بھی مٹی دیتے ہیں, اور مٹی دینے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. حضرت عثمان کا چہرہ دیکھتے ہیں اور آپ نے اسی جگہ پر فرمایا عثمان تم نے میرا اتنا کلیجہ ٹھنڈا کیا, میری ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا, میرے پاس ایک دوسری بیٹی بھی ہے ام کلثوم, میں ام کلثوم کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دوں گا. میرے بھائیوں اس لیے حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے اپنی ایک نہیں 2 بیٹیاں دی ہیں. یہ بیٹیوں کے ساتھ محبت تھی کہ آپ خوشیاں چھوڑ کر بیٹی کی قبر پہ جاتے ہیں, مٹی دیتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. بیٹی کی جدائی کا غم, بیٹی باپ ہونے کی حیثیت سے یہ کردار تھا آپ کا. ام کلثوم بھی نبی کی زندگی میں انتقال کر گئی, آپ ان کی قبر پر بھی جاتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے. آپ کی ایک اور بیٹی تھی, چہیتی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا. فاطمہ جب بھی گھر میں آتی اللہ کے رسول اٹھتے اور اپنی بیٹی فاطمہ کے سر کا بوسہ لیتے, لیکن آج بسترے بالکل بستر پر ہیں, قریب المرگ ہیں. اللہ تو پیارے ہونے
سے اٹھنے کی طاقت نہیں. حضرت فاطمہ کو دروازے پر دیکھتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے. خود حضرت فاطمہ کو بلاتے ہیں اور حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کی پریشانی دیکھ کر کہتے ہیں واہ کر بابا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی پریشانی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی، فکر مت کرو، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی. فاطمہ سے اتنی محبت، اتنی محبت، اتنی محبت کہ آپ نے جمعے کے خطبے میں فرمایا لوگوں سن لو فاطمہ سے مجھے کتنی محبت ہے. جاننا چاہتے ہو تو سنو، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبنی فقد اغضبها. فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی من اغضبها فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی، جس نے میری بیٹی کو رلایا اس نے مجھے رلایا، جس نے میری بیٹی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے میری بیٹی کو رلایا اس نے مجھے رلایا. جو میری بیٹی سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے. یہ باپ ہونے کی حیثیت سے یہ کردار اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نبھا رہے ہیں. فاطمہ